اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود پاک حضور سرور کائنات، فخر موجودات، فخر انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آج کا مضمون ہے، اس کا عنوان ہے حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ پارٹ 2۔ حضرت خواجہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ہفتہ میں ایک بار خطاب فرماتے، اور جب کبھی دوران خطاب دوران بعض خواجہ صاحب جوش میں ہوتے ہیں تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے کہ میں ایک بار رابعہ بصری کے پاس گیا تو دیکھا ایک ٹوٹا ہوا پیالہ جس سے وہ آپ وضو فرماتی تھی، ایک ملگجی صف جو بہت پرانی تھی، اور ایک اینٹ اس پر آپ تکیہ لگاتی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان کی اس خستہ حالی کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بہہ آئے۔ میں نے حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہا سے کہا کہ تمہارے بعض لوگ امیر ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے کچھ مانگوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے مالک بن دینار، تو بہت غلطی پر ہے۔ کیا میرا اور ان کو رزق دینے والا ایک ہی نہیں ہے؟ میں نے جواباً کہا ایسا ہی ہے۔ کیا اس نے فقیروں کو اس بنا پر فراموش کیا کہ وہ غریب اور مفلس ہیں، اور امیروں کو محض ان کی دولت کے باعث عطا فرمایا؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا جب وہ سب حال سے واقف ہے تو میں کسی غیر سے کیوں مانگوں؟ ایک دفعہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ نے حضرت خواجہ بصری کو ایک سوئی، ایک بال اور موم کا ایک ٹکڑا بھیجا۔ یہ 3 چیزیں پہنچائی ہیں، اور کہلا بھیجا کہ موم کی طرح خود جلو اور دوسروں کو روشن کرو، سوئی کی مانند خود ننگے رہو اور دوسروں کو لباس پہناؤ۔ یہ کام کر لینے کے بعد بال کی طرح ہو جانا، تاکہ تمہارا خراب ہونا بچ جائے۔ ایک مرتبہ خادمہ کو پیاز کی ضرورت پڑی، اس نے آ کر آپ سے اجازت مانگی کہ وہ ہمسائی سے پیاز مانگ لیں۔ آپ نے فرمایا
40 برس سے میں اپنے مالک سے التجا اور عہد کر رکھا ہے کہ لوگوں سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی، کہ لوگوں سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی۔ اگر پیاس نہیں ہے تو کیا آسمان پیاس نہیں ہے تو آسمان سے اٹھتا ہوا ایک پرندہ منہ میں چھلا ہوا پیاز لایا اور ہانڈی میں ڈال کر چلا گیا، اڑ گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ پیاز ناجائز لگتا ہے، مجھے یہ پیاز ناجائز لگتا ہے، اور روٹی روکھی کھائی۔ آپ دن اور رات میں 1000 نفل پڑھتی تھی۔ ایک روایت ہے کہ ایک بزرگ دریا کے کنارے مصلی بچھانے لگے کہ رابعہ بصری آ گئی، تو انہوں نے پانی پر مصلی بچھا لیا۔ رابعہ نے اپنا مصلی بچھایا اور رابعہ نے بھی اپنا مصلی بچھایا۔ ایک روایت ہے کہ انہیں سرہانے سے اینٹ بھی اٹھا دی کہ انہیں یہ آرام دے رہی ہے، چنانچہ آپ نے سر کے نیچے سے نیٹ بھی ہٹا دی اور زمین پر تکیہ کیا۔ ناظرین، یہ نذرانہ عقیدت تھا حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہا۔ یقیناً یہ حصہ دوم ہے، یقیناً آپ کو پسند آئے گا، پسند کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔